بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نہم کلاس کی اردو میں سبق نمبر 8 لہو اور قالین کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاط کا ایک وسیع کمرہ ہے جس کو اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ 2 سال قبل اختر ایک خستہ حال مکان میں وہ منامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ تب بھی وہ مصوری کرتا تھا، لیکن اس کو اپنی بنائی ہوئی تصاویر کا اچھا معاوضہ نہیں ملتا تھا۔ تصاویر کی ایک نمائش میں تجمل کی ملاقات اختر سے ہوتی ہے۔ تجمل اختر کے اندر چھپے فنکار کو دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے آتا ہے۔ اپنی کوٹھی کے ایک کمرہ میں ایک اسٹوڈیو بنا کر اختر کے حوالے کرتا ہے تاکہ وہ پورے انہماک سے مصوری کر سکے۔ اختر کی بنائی ہوئی تصاویر سے تجمل پیسہ اور شہرت دونوں کماتا ہے اور اختر کی مالی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد اختر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے فن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور تجمل اس کو صرف پیسے اور شہرت کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسی دوران اختر کا ایک دوست نیازی، جو ایک پیشہ ورانہ مصور ہے، وہ اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اختر کو اپنی بنائی ہوئی تصاویر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ نیازی کے اصرار پر اختر اس کی بنائی ہوئی تصاویر اپنے نام سے تجمل کے ذریعے بازار میں بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح نیازی اپنی تصاویر کے لیے پیسے حاصل کرتا ہے۔ اختر کو بنی بنائی تصاویر مل جاتی ہیں، جبکہ تجمل کو پیسہ اور شہرت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہتا ہے۔ ایک دن ایک تصویری مقابلے میں اختر کی تصاویر کو اول انعام ملتا ہے اور یہ خبر اخبار میں بھی چھپتی ہے۔ تجمل اختر کو مبارک دیتا ہے، لیکن اختر کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کو اپنے ضمیر کی ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی اختر کو اپنے ضمیر کی ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اول انعام والی تصویر اصل میں نیازی کی بنائی ہوئی ہے۔ تجمل حیرانی سے اختر کو پوچھتا ہے کہ اسے خوشی کیوں نہیں ہو رہی۔ اختر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور ساری اصلیت تجمل کو بتا دیتا ہے کہ انعام والی تصویر اصل میں نیازی کی بنائی ہوئی ہے اور اس کی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر تجمل اختر کو کہتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دیتے رہے۔ اختر تجمل کو قصوروار ٹھہراتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں تجمل اسے صرف پیسے اور شہرت کے لیے استعمال کرتا رہا۔ اسی دوران تجمل کا سیکرٹری رؤف آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اختر کے دوست نیازی نے خودکشی کر لی ہے۔ اب اختر پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے تجمل کو نیازی کا قاتل قرار دیتا ہے۔ اختر رؤف کو کہتا ہے کہ اس پاگل یعنی اختر کو گھر سے نکال دو۔ رؤف زبردستی اختر کو تجمل کے گھر سے باہر لے جاتا ہے، جبکہ تجمل اپنے ماتھے پر ظاہر ہونے والے پسینے کو خشک کرنے میں مصروف نظر آتا ہے۔ یوں دولت اور شہرت کے قالین پر فن کا لہو بہہ جاتا ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.